الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا 8واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم نے حروف قمریہ و شمسیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حروف قمریہ وہ حروف ہے جس میں الف لام اپنی آواز جو ہے وہ 7 والے حرف کے ساتھ نہیں بدلتا، بلکہ اپنی آواز ان کی باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، اسے علمی تعبیر میں ادغام کہتے ہیں، اور وہ حروف قمریہ میں ادغام نہیں ہوتا، لام کا ادغام 7 والے حرف میں نہیں ہوتا۔ اور حروف شمسیہ وہ حروف ہے جس میں وہ لام کا ادغام جو ہے وہ 7 والے حرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں یہاں پر دی گئی ہے، اور تقریباً دونوں 14 حروف ہیں۔ 14 حروف قمریہ ہے، 14 حروف شمسیہ ہے۔ حروف قمریہ کون کون سے حروف ہے؟ ان میں سے سب سے پہلے حمزہ ہے، جیسا کہ الاب، اب باپ کو کہتے ہیں، والد کو اب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حمزے کے ساتھ جو ہے ادغام نہیں ہوتا۔ اسی طرح با کے ساتھ بھی ادغام نہیں ہوتا، الباب۔ اسی طرح باب دروازے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح الجنت، جیم کے ساتھ بھی ادغام نہیں ہوتا۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جیم کے ساتھ بھی ادغام نہیں ہوتا۔ الجنت پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے الحمار، حمار میں ہا استعمال ہوا ہے، یہ بھی حروف قمریہ میں سے ہے۔ حمار میں بھی جو لام ہے اس کا ادغام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خا میں بھی الخبز، خبز روٹی کو کہتے ہیں، خبز میں بھی ادغام جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اس طرح عین، العین، العین جو ہے وہ چشمے کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو عین میں بھی، عین جب جہاں پر آئے الف لام کے بعد تو اس میں بھی ادغام نہیں ہوتا۔ اس طرح غین میں الغذاء، غذا خوراک کو کہتے ہیں، تو غداء، غدا صبح کے ٹائم کو کہتے ہیں، تو غدا میں بھی جو ہے ادغام نہیں ہوا۔ اسی طرح الفم، فم جو ہے وہ منہ کو کہتے ہیں، اور منہ میں بھی فم، فا جب یہاں بھی استعمال ہوا ہے اس میں بھی ادغام نہیں ہوا۔ اس طرح قاف القمر، اس طرح کاف الکلب، قمر تو چاند کو کہتے ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں، الماء ماء پانی کو کہتے ہیں، وہ کے ساتھ الولد، ولد لڑکے کو کہتے ہیں۔ اس طرح الہواء، ہوا ہوا کو کہتے ہیں، اور اسی طرح الید، ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں، ان حروف میں جو ادغام نہیں ہوتا، ادغام کن حروف میں ہوتا ہے؟ حروف شمسیہ میں ہوتا ہے، حروف شمسیہ۔ اس کا نام حروف شمسیہ رکھا گیا ہے کیونکہ شین میں جو ہے وہ ادغام ہوتا ہے، الشمس پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان حروف کا نام حروف شمسیہ رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تا، التاجر، تاجر تاجر کو کہتے ہیں۔ ثا الثوب، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں۔ اس طرح دیک، الدیک، دال میں دال جو استعمال ہوا ہے دیک میں، تو دیک مرغے کو کہتے ہیں۔ الذہب، دال بھی جو ہے اس میں بھی ادغام ہوتا ہے، ذہب جو سونے کو کہتے ہیں۔ الرجل، رجل آدمی کو کہتے ہیں۔ الزہرۃ، زہرہ ایک خاص تارے کا نام ہے، زا میں بھی ادغام نہیں ہوا، ادغام ہوا ہے۔ اور اس طرح سین السمک، سمک بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، سین میں بھی ادغام ہوا ہے، شین میں بھی ہوا ہے۔ الشمس، صاد میں بھی ہوتا ہے۔ الصدر، صدر سینے کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ضاد میں بھی ادغام ہوتا ہے، جیسے کہ الضیف، ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح طوا میں بھی ادغام ہوتا ہے، الطالب، طالب جو طالب علم کو کہتے ہیں۔ الظہر، الظہر، ظہر جو ہے وہ پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ، تو الضا میں بھی ادغام نہیں ہوا۔ اس طرح ادغام ہوا ہے۔ اللام میں بھی ادغام ہوا ہے، جیسے کہ اللحم، نون میں بھی ادغام ہوا ہے، جیسے کہ النجم، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً مختلف وہ چیزیں ہیں جن میں ادغام ہوتا ہے۔ 14 حروف ہے، ان میں
ادغام 14 میں حروف شمسیہ ہے اور 14 حروف قمریہ ہے، ان میں ادغام حروف قمریہ میں نہیں ہوتا، حروف شمسیہ میں ہوتا ہے۔ اب یہ تمرین دی گئی ہے، اس تمرین میں آپ یہ جو حروف ہے ان حروف کو آپ یہ جو اسماء جو یہاں پر دی گئی ہے ان اسماء کو آپ ان کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تعین کریں گے کہ یہ کون سے حروف میں سے ہے، یہ حروف شمسیہ میں سے ہے یا حروف قمریہ میں سے ہے۔ جیسا کہ البیت، اب بیت میں الف لام جب اس میں ادغام ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو یہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ اسی طرح الدیق میں ادغام ہوا ہے تو یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اس کی تعین آپ نے کرنی ہے۔ تو اس میں بعض حروف ایسے ہیں جو بعض اسماء ایسے ہیں کہ جو پہلے استعمال نہیں ہوئے، ان کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اخ جو ہے بھائی کو کہتے ہیں، رسول تو ہر پیغام رسا کو کہتے ہیں، رسول کی مراد اللہ کے پیغمبر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وجہ مہ یہ جو چہرے کو کہتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح صدیق دوست کو کہا جاتا ہے، قرآن تو قرآن، صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے، کعبے کو کہا جاتا ہے، رأس سر کو کہا جاتا ہے، رأس سر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اصبع انگلی کو کہا جاتا ہے، صابن کو کہتے ہیں، ظفر جو ناخن کو کہا جاتا ہے، اور فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہ تو نمازوں کے نام ہیں۔ تو ان کی تعین آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔